اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 114ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، 114۔ سورہ بقرہ کی آج 2 آیتیں، یعنی آیت نمبر 122 آیت نمبر 123 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، دنیا والوں پر۔ اور اس دنیا سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ کام نہ آوے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے گی۔ ناظرین، اب ہم ان دونوں آیات کے ایک ایک حصے کو لے کر دیکھتے ہیں کہ اس میں انسانیت کے لیے ہدایت کے کیا کچھ پیغامات درج ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ اس میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو نعمتیں انعام کی ہیں انہیں تم فردن فردن یاد کرو، بلکہ تم سب مل کر کے یاد کرو اجتماعی طور پر، کیونکہ تم سب پر میں نے یہ نعمتیں نازل کی تھی، اور جہان والوں کو اور جہان والوں پر بلا شبہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ جہان والوں کے لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہاں ایک سے زائد جہان مراد ہے، مراد اس سے تمام نسل انسانی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آوے، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی کوئی مدد مل سکے گی۔ یہاں اس دن سے مراد یوم قیامت ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جب کوئی معاوضہ یا فدیہ کام نہیں آئے گا، نہ ایسی کوئی چیز نفع دے سکے گی، نہ کسی جانب سے کوئی مدد کی امید ہوگی۔ بنی اسرائیل سے خطاب اس سے قبل آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 47 میں گزر چکا ہے۔ یہاں پر ان کی علمی اور عملی کمزوریوں اور اعتقادی و اخلاقی کجرویوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں پھر تنبیہ کی جا رہی کہ آخرت کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا کی طرف نہیں ہے کہ زور و زر سے فدیہ اور تاوان دے دلا کر کے چھوٹ جاؤ۔ وہاں تو صرف اور صرف خالص ایمان اور پاکیزہ عمل سے ہی نجات پا سکتے ہو، وہاں صرف اخلاص للہیت کی کرنسی چلے گی۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان آیات میں دوبارہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ ان پر وہ تمام انعامات جو کیے گئے ہیں گنائے جائیں، اور انہیں دین حنیف کی طرف مائل کیا جائے۔ اولاً یہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے اپنے تمام معاصرین پر مادی و روحانی فضیلت دی۔ ثانیاً ان کو
ان کے موجودہ مزعومات باطل عقائد سے باز رہنے کی تلقین فرمائی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے احبا و علماء، تمہارے اولیاء و شہداء تمہیں مکافات عمل کے ہمگیر قانون کی گرفت سے بچا لیں گے۔ اس قسم کی سفارش جو ذاتی عمل سے خالی ہو قطعاً سود مند نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے عام طور پر شفاعت کی نفی کی ہے اور کہیں کہیں الا من اذن لہ الرحمن کہہ کر ایک نوع کے لوگوں کو مستثنا قرار دیا، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ سفارش کا وہ مفہوم جو یہ لوگ سمجھے ہوئے تھے بالکل غیر موضوع ہے، یعنی شریعت کی مخالفت کے باوجود شفاعت پر بھروسہ یہ محض فریب نفس ہے جس میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس عقیدے کی پرزور تردید کی اور انہیں عمل پر آمادہ کیا۔ تفسیر سراج البیان میں آپ اس پوری تفصیلات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اتفاق سے ان آیت کی تفسیر میں کوئی تفصیل ہمیں ابن کثیر میں نہیں ملتی، چنانچہ ہم آج آیات مبارکہ کے حکمت و بصیرت کے نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کیا حکمت و بصیرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مادی و روحانی انعامات سے نوازا ہے۔ کہیں انواع و اقسام کے پھل پھول، ساگ پات، ہوا، روشنی، پانی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو کہیں انبیاء کرام کے ذریعے کتاب و حکمت کی تعلیم سے نوازا ہے۔ بصارت کے ساتھ بصیرت بھی ودیعت فرمائی ہے، جسمانی صحت کے ساتھ روحانی مسرت بھی عطا کی گئی ہے۔ 14ویں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات گننا چاہتے ہو تو ہرگز انہیں شمار میں نہیں لا سکتے، نہیں کر سکتے۔ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں۔ شکر گزاری کی راہ زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ کرنا ہے، احکام الہی کی پیروی اور اطاعت رسول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے مال سے اس دنیا میں جو چاہے مانگ لے، اللہ کی طرف سے آخرت میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکوں گا، بلکہ تیرے اعمال ہی تیرے کام آئیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس میں اس کا نمبر ہے 2753 اور صحیح مسلم اس کا نمبر ہے 2501۔ تیسری حکمت کیا ہے؟ روز قیامت صرف اور صرف نیک اعمال کی قیمت ہوگی اور ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوگا، کوئی وسیلہ اور سفارش اور دست و بازو کی قوت کام نہ آ سکے گی۔ اور نمبر 4، سفارش صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہوگی، اس کی اجازت سے ہوگی، اور یہ غالباً ان لوگوں کے لیے جن کے اعمال میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ سفارش اور شفاعت کے بارے میں اس وقت مسلم معاشرے اور اہل کتاب کے معاشروں میں بڑی خام خیالی پائی جاتی ہے، اور یہ خام خیالی یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں بچا لے گا۔ یہی چیز ہے جو ایسے لوگوں کو تقوی کی زندگی گزارنے سے محروم کر دیتی ہے، بلکہ آدمی اپنے انجام کے خوف سے آزاد ہو کر منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن اس نظریے کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ کے اس فرمان سے کہ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، ہم پر لرزہ طاری ہونا چاہیے۔ بہکہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔